گزارش ہے اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے بھائی نے بڑی تفصیل سے بات کی، اللہ حضرات کو جزائے خیر دے. بہت سارے ساتھی ہمت کر کے مختلف مشاغل میں سے اللہ ہی نے کرم فرمایا، ہمیں اپنے گھر میں بلایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے محترم بھائی اور دوستوں اور بزرگوں. آدمی پھنسا ہوا رہتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نکلنا مشکل ہوتا ہے. اللہ نے کرم فرمایا، مختلف مشاغل میں سے ہمیں فارغ کر کے اپنے گھر میں بلایا. فرمایا جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے اور اللہ پر لازم ہے اس کی مہمانی کرنا. اور فرمایا جس کو اکثر مسجد میں دیکھو تو اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دو. اور فرمایا جو مسجدوں میں اکثر رہتے ہیں وہ مسجدوں کے کھونٹے ہیں، فرشتے ان کے ہمنشیں ہوتے ہیں. جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور جب وہ کسی کام میں لگتے ہیں تو فرشتے ان کے کاموں میں اعانت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. اور فرمایا 7 قسم کے آدمی ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، نہ دیوار کا نہ درخت کا. اس میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی ضرورت کے لیے گیا اور پھر خواہش کے کیسے مسجد میں پہنچ جاؤ. اور میرے محترم بھائیوں، مسلمان تو ایمان والا تو مسجد والا ہے، یہ بازاری نہیں ہے، یہ مسجد والا ہے. مسجد اس کا گھر ہے. تو اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں مختلف مشاغل میں سے فارغ کر کے اپنے گھر میں بلایا. اور پھر میرے محترم بھائیوں، اس مبارک عالی محنت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے، جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو چنا، امام الانبیاء کو چنا، تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. ہمارے آنے کا، ہمارے بیٹھنے کا، شب جمعہ کا مقصود کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو کر ہمارے لیے بھی پورے دین پر چلنا آسان کر دے، اور اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے، اور وہ مبارک محنت زندہ ہو جائے جس سے دین وجود میں آتا ہے. ایک تو ہے میرے دوستوں اور بزرگوں دین کا زندگیوں میں آنا، اور ایک ہے اس محنت کا زندہ ہونا جس سے دین وجود میں آتا ہے، دین زندگیوں میں آتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب سے کام لے لے، اور قبولیت اوپر سے آتی ہے. ہمارے بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مشہور مت بنو، مقبول بنو. قبولیت اوپر سے آتی ہے، آسمانوں سے. جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں اے جبرائیل، میں نے فلانے بن فلانے سے محبت کر لی، تم بھی کر لو. پھر فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، پھر نیچے مخلوقات میں. میرے دوستوں، ہر دل میں اللہ پاک اس کی محبت ڈال دیتا ہے. تو قبولیت اوپر سے چلتی ہے. اور فرمایا شہرت نیچے ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے اور شہرت ختم ہو جاتی ہے. قبولیت آسمانوں سے آتی ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، دل میں اللہ سے مانگنا، اے اللہ ہمیں اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما، ہم سے کام لے لے، ہمیں ذریعہ بنا لے. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے. ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں، یہ ہمارا اصل جگہ نہیں. اللہ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور کھیتی میں میرے دوستوں آدمی بجائی کرتا ہے، اور جو ڈالتا ہے وہی جو بجائی کرتا ہے، جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اس لیے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں عطا فرمایا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آخرت کو یہ میرے دوستوں اور بزرگوں آخرت کے لیے دیا ہے. یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے دیا ہے. دنیا تو مٹنے والی ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی ہم سے جانے والا ہے. یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گا. جوانی ساتھ نہیں ہوگی، مال ہمیشہ ساتھ نہیں ہوگا. یہ جو چیزیں ہمارے پاس ہے میرے دوستوں یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. بڑے فرماتے یہ امانت بھی ہے اور یہ نعمت بھی ہے. زندگی امانت بھی ہے اور زندگی نعمت بھی ہے. اس امانت کا پوچھا جائے گا، اس امانت کا پوچھا جائے گا کہ زندگی دی تھی اس کو کہاں لگایا. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، جوانی کا بہترین سرمایہ پوچھا جائے گا، اس کو کہاں لگایا. مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا.
اور جو تیرے پاس معلومات کی دین کے مطابق جو علم تھا اس پر کر، کتنا عمل کیا، کتنا زندگی میں لایا۔ تو یہ نعمتوں کے متعلق اللہ نے یہ نعمتیں دی ہے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ آخرت کو بنانے کے لیے دی ہے، یہ دنیا بنانے کے لیے۔ دنیا تو فانی ہے، اور دنیا تو میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا۔ فرمایا تم آخرت کے لیے ہو، دنیا تمہاری لیے ہے۔ تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تم تو آخرت کے لیے ہو۔ اور فرمایا دنیا اس کی بھلی جس سے اس کی آخرت بن جائے، اور دنیا اس کی بری جس سے اس کی آخرت بگڑ جائے، جس سے اس کی آخرت بگڑ۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، دنیا سے آخرت بنانا ہے، دنیا سے اپنے آخرت کو بنانا ہے۔ اور وہ میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ نے اس میں ہمیں اس کا تعلق اللہ نے مال ملک چیزوں کے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں دو چیزیں فرمائی، دو چیزیں فرمائی کہ ایک تو دل کا یقین درست کر لو اور بدن سے نکلنے والے عمل درست کر لو۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی چین، سکون، راحت، اطمینان، مرجعیت، محبوبیت ملے گی، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے جس کا خاتمہ نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس میں بھی کامیابی اللہ عطا فرمائے گی۔ اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک ہم پر بڑے مہربان ہیں، ہمارے رب ہے، ہمارے خالق اور مالک ہے، اور اس امت پر تو احسانات کی بارش کر دی۔ اتنے احسانات میرے محترم بھائیوں، جن کی زندگیاں برباد ہوئی، جن کی زندگیاں بگڑ گئی، ان کے قصے ان کو سنائے گئے کہ اے امت محمدیہ، ان لوگوں سے عبرت پکڑ لو، یہ ناکام لوگ تھے، یہ جن راستوں پر چلے انہوں نے اپنے راستوں کا تعین خود کیا۔ اللہ نے جو راستہ بتایا، اللہ کے نبی نے جو راستہ بتایا اس پر نہیں چلے، انہوں نے اپنے کامیابی کے راستے خود طے کیے، اور انہوں نے اپنے سوچ سے کامیابی کے میرے دوستوں اور بزرگوں سے چیزوں کو اپنایا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں دوستوں، اللہ پاک نے بتایا کہ دیکھو یہ راستے نہیں ہے، اس پر یہ پہلے لوگ گئے ہیں، یہ گزرے ہیں دوستوں پر، یہ ناکامی کے راستے ہیں، ان پر یہ ناکام ہوئے۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کے رسول کو چھوڑا، اپنے منمانی کی زندگی گزاری، چاہے وہ بادشاہت میں تھے تو ناکام ہوئے، چاہے وہ وزارت میں تو وہ ناکام ہوئے، چاہے وہ قوم سبا تھی وہ ناکام ہوئے۔ یہ سارے واقعات اللہ نے کرم فرمایا، اس امت کو بتائے اے امت محمدیہ، ان لوگوں سے عبرت پکڑ لو، یہ ناکام لوگ تھے، یہ ناکام لوگ، یہ ناکام، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حالانکہ دنیا میں ان کا بڑا مقام تھا، یہ ملک والے تھے، یہ بادشاہت والے تھے۔ تو جگہ جگہ میرے دوستوں اور بزرگوں واقعات بادشاہوں کے بیان کہ دیکھو یہ ملک کا بادشاہ تھا، یہ مصر کا بادشاہ تھا فرعون، لیکن اپنے ذہن سے ایک راستہ متعین کیا کامیابی کا، اللہ اور اللہ کی نبی کی بات کو نہیں مانا، تو کیسے اللہ پاک نے اس کو ناکام کیا؟ بادشاہت میں رہتے ہوئے اللہ نے اس کو کیسے ناکام کیا؟ یہ نمرود، اس سے عبرت پکڑ لو، کتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس بادشاہت میں اللہ نے اس کو ناکام کر کے بتایا۔ اے امت محمدیہ، یہ وزیر تھے، یہ ملک کے بڑے بڑے وزیر تھے، شداد تھا، حامان تھا، اس سے عبرت پکڑ لو، دیکھو یہ کیسے ناکام ہوئے۔ سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن سب کچھ کے ہوتے ہوئے یہ ناکام ہو گئے۔ اے امت محمدیہ، اگر تم کامیابی تعمیرات میں سمجھتے ہو تو قوم سمود کو دیکھو کیسے زبردست پہاڑ تراش کر انہوں نے مکانات بنائے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ نہ اوپر پہاڑوں میں پانی پہنچے گا، نہ یہ ہوا سے ٹوٹیں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، جب زندگی بگڑ گئی اور اعمال بگڑ گئے، اللہ کے ساتھ تعلق کٹ گیا، تو ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ پاک نے ان کو کیسے ختم کر دیا؟ ایک فرشتہ آیا، ایک چیخ ماری، سب کے کلیجے پڑے، اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ اے امت محمدیہ، اگر تم کامیابی باغات میں سمجھتے ہو اور زمینداری میں سمجھتے ہو تو دیکھو
قوم سبا سے عبرت، تخلو کیسے زبردست بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے، آپاشی کا زبردست نظام تھا، اور جناب ان کے باغات تھے، اور ایسے گھنے باغات کہ خالی ڈوکرا سر پر رکھ کر جب ان باغوں میں سے ان درختوں میں سے وہ نیچے گزرتے تو کسی شاخ کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ٹوکرا خود بخود بھر جاتا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جب زندگی بگڑ گئی، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کی چاہت پر زندگی نہیں گزاری، ان باغات میں اللہ نے ناکام کیا، ان ڈیموں کو اللہ نے پاڑا، اور یہ سارے زراعت اور سارے باغات کے نظام کو اللہ نے ان کا ختم کر دیا۔ قوم عاد طاقت والی قوم، اے امت محمدیہ، یہ لوگ بھی گزرے ہیں جن کا نعرہ تھا طاقت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے، اور ایسے طاقتور تھے کہ کھجور کو ہاتھ سے پکڑتے تھے اور یوں ہلا کر جوڑوں سمیت اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے، اور ان کا نعرہ تھا ہم سے طاقت میں بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس طاقت نے کیا کمال دکھایا، اس طاقت نے کیا کیا، اس کے ہوتے ہوئے اللہ نے ناکام کیا۔ ایسے ہوا اللہ نے چلائی، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ طاقتور لوگ ہواؤں میں اڑتے اور سر آپس میں مٹکوں کی طرح ٹکراتے تھے، فرمایا ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تلے پڑے ہوئے، اللہ نے ایسے ناکام۔ اے لوگوں، اس سے عبرت پکڑ لو، یہ ناکام لوگ تھے، یہ ان راستوں پر چلے ہیں، ان راستوں پر نہیں چلنا، یہ راستہ ناکامی کا ہے۔ اے امت محمدیہ، یہ ناکام لوگوں کا راستہ تھا، اس راستے پر لوگ گئے ہیں، یہ ناکام ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ صراط مستقیم بتایا، یہ سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کی رسول کی مان کر چلو، بس دو کام کر لو، ایک دل کا یقین درست کر لو، فرمایا جو بھی ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور اس کے دل کا یقین درست ہو، یقین کی جگہ دل ہے، دل کا ایمان بنا ہوا اور جسم سے نکلنے والے عمل درست ہو، تو فرمایا اس کو میں کامیاب زندگی دوں گا، خوشگوار زندگی دوں گا، اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور جس نے میرے دین سے اغراض کیا، اپنے جسم کو غلط استعمال کیا، دل کی یقین کو بگاڑ دیا، تو پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا جس نے میرے دین سے اغراض کر لیا تو اس کا کیا انجام؟ فرمایا جو ہے دنیا کی زندگی میں اس کی تنگ کر دوں گا، سب کچھ نظر آئے گا، صدارت بھی ہوگی، وزارت بھی ہوگی، مال بھی ہوگا، ملک بھی ہوگا، گاڑیاں بھی ہوگی، بڑا ریل فیل ہوگا، لیکن میرے محترم بھائیوں دوستوں، اللہ زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ گھر کی زندگی، گھر سے بیزار، محلے سے بیزار، پڑوسی سے بیزار۔ ہمارے بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال، بلکہ مولانا محمد عمر صالح پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیان میں مثال کیا کرتے تھے، اور بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ دیکھو ایک آدمی نے سیب لایا اور سیب کے 2 ٹکڑے کر لیے، اور ایک ٹکڑا اس نے طوطے کو کھلایا۔ کس کو؟ طوطے کو پنجرے میں رکھا، اور ایک سیب کا ٹکڑا اس نے جا کر چوہے کو پنجرے میں رکھا۔ تو طوطے سے تم محبت ہے تو اس کو سیب کھلا رہے، تو چوہے کو کیوں کھلا رہے؟ ہاں جی، محبت ہے اس سے۔ ارے اس نے پریشان کیا ہوا ہے، اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے اس کو سیب کھلا۔ وہ سیب مولانا فرماتے تھے، مولانا محمد عمر فاروق پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ بڑے خوش ہو کر وہ چوہا آتا ہے سیب کو، روٹی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، جیسے پنجرے میں گھستا ہے اور یوں پنجرا بند ہوا اور جناب وہ سیب لگا ہوا ہے، لیکن سیب پھر بھول جاتے ہیں، کبھی ادھر کو دکھتا ہے، کبھی ادھر کو دکھتا ہے، کبھی ادھر کا راستہ، کبھی ادھر، کہیں راستہ ملتا نہیں، اور پھر صبح کیا ہوتا ہے، بچے اس پنجرے کو لے کر پانی میں غوطے دیتے کہ اب امرود کا مزہ چکھ لو، اب سیب کا مزہ چکھ لو۔ تو اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں، جیسے بچے پتنگ اڑاتے ہوئے نا چرخی چھوڑ دیتے ہیں، اور جناب پتنگ کو ڈھیل چھوڑتے چھوڑتے، اور جب ٹوٹتا ہے تو پھر کہیں شاخ میں پھنستا ہے، کہیں کھمبے میں جا کر پھنستا ہے۔ ایسی میرے دوستوں اللہ پاک کلی چھٹی اللہ دے دیتے، کرو کرو، اور جب ایک چھکی دیتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرعون کو ایک چھکی ماری، اور آخر میں کہنے لگا میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، مگر آپ
से अब जो है ना गाड़ी निकल चुकी थी। फरमाया अब मिट्टी लेकर इसके मुंह में डाल दो। नबी ने कितना समझाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कितना समझाया। तो 8 किस्म के गज़ाबात आए, नहीं मुकर जाता। चींटियों का गज़ाब, खून का गज़ाब, मेंढकों का गज़ाब, जुओं का गज़ाब, चिड़ियों का गज़ाब। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में जब नहीं हुआ तो ना बनी इसराइल को तलवार चलानी पड़ी, न तोप चलानी पड़ी। हमारे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो है बातिल जो है वो ज़र्ब इंसानी से खत्म नहीं होता, बल्कि ज़र्ब रब्बानी से खत्म होता है। जब दाई मेहनत करते 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 एक मकाम तक पहुंचता है, फिर 2 फैसले आते हैं, या अल्लाह हिदायत दे देते हैं या उसका खात्मा कर देते हैं। अल्लाह पाक एकदम नहीं पकड़ता। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उलमा फरमाते हम अपने बड़ों से सुनते हैं, ये बनी इसराइल नबियों की औलाद, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी इनके पास आए। और मेरे मोहतरम भाइयों, जब ये बिगड़ गए, अल्लाह पाक नबी भेजते थे, मेहनत इन पर करते थे। जब नबी आता और मेरे दोस्तों इन पर मेहनत करती, ईमान में इजाफा हो जाता, ये दीन पर चलना शुरू कर देते, अल्लाह की रहमतें बरकतें आती। जब नबी चला जाता, वो मेहनत छूट जाती, दावत छूट जाती, और मेरे दोस्तों ईमान में ज़ौक़ और कमजोरी आ जाता। फिर कारोबार में से दीन निकल जाता, इबादत में से दीन निकल जाता, बिदात और रसूमात और बुत परस्ती आम हो जाती। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे दोस्तों हालात उन पर लाते ताकि अपने रुख को बदल दे, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अल्लाह पाक नबी को भेजते थे, नबी मेहनत करते थे। हाँ, बनी इसराइल के पास अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने 2 मेहनतें थी। एक तो बिगड़े हुए मुसलमान की ये राय रास्त पर आ जाए, ये जो हालात इन पर आए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ऐसे जालिम को मुसल्लत कर दिया कि इनके बच्चों को जो है वो बच्चियों को खिदमत के लिए छोड़ता रहा और बच्चों को कत्ल करता रहा। अपनी माओं की गोद में छोटे छोटे मासूम बच्चों को, हजारों बच्चों को खत्म कर दिया, इस डर से कि मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होगा और मेरी बादशाहत खत्म हो जाएगी। इन बच्चों को, बनी इसराइल के बच्चों को खत्म करते जाओ। अल्लाह का एक अज़ाब का जो बेदीनी की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से उन पर मुसल्लत हुआ था। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने अम्मा के दिल में डाला कि अब इसको जो है वो बक्से में डाल दो। अल्लाह ने इल्हाम किया। उलमा फरमाते हैं हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। उस साल 1 साल बच्चों को छोड़ते थे और 1 साल कत्ल करते थे। जिस साल कत्ल करने का जमाना था, उसमें तो मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह दिखाना चाह रहे थे कि तुमने अपने ताकत दिखाना, अपना जोर दिखा लो। अल्लाह ने उस बच्चे को उस घर में पाल के दिखाया। और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस साल पैदा किया जिस साल बच्चों को छोड़ने का साल था। तो मेरे मोहतरम भाइयों, माँ के दिल में अल्लाह ने इल्हाम किया, उसने बक्से में डाला, बक्से को दरिया में डाला, और दरिया मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सीधा फिरौन के महल की तरफ, और फिर उनके कारिंदों ने उनको निकाला बच्चे को। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान, बहन को भी साथ में माँ ने कर दिया, ममता है, और जो है वो दिल का टुकड़ा बक्से में डाला हुआ है। उलमा फरमाते पहले तो एक मौत थी, अब बक्से का भी मौत और दरिया भी मौत, फिर फिरौन का घर भी एक खतरा मौत, जिसके लिए हजारों बच्चों को कत्ल किया, उसके घर में पहुंचा के देखा। फिर मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह पाक ने दिलों में मोहब्बत डाली। बीवी की दिल में मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको, माँ के अल्लाह ने वादा किया था कि तू इसको बक्से में डाल दे, मैं तुझे तेरे गोद में इसको वापस लौटाऊंगा। अल्लाह ने वापस गोद में लौटाकर मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसकी जो है परवरिश। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर वहां से लंबा किस्सा है, मदियन की तरफ जाना, शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को चराना, फिर उनकी बच्ची के साथ शादी हो जाना, फिर अपनी बीवी को 10 साल के बाद लेकर अपना तोशा बकरियों को लेकर चलना, पहाड़ पर पहुंचना, वहां से अल्लाह पाक की तरफ से नबूवत का मिल जाना, आपके लिए जाना। और वहां मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने 2 निशानियां बता दी। देखो, ये आप
جو ہے آپ ایک تو میرے دوستوں فرمایا بغل میں 8 ڈال عصا پھینک دو، عصا پھینک دیا تو اللہ نے زبردست اشجاع بنا دیا، کہا موسیٰ اب اس کو پکڑ لیا تو اللہ نے ہاتھ میں پھر عصا بنا دیا، فرمایا اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال دو، بغل میں ڈال دیا تو سرچ لائٹ بنا دیا، تو اب جا کر یہ دونوں نشانیاں میرے لے جاؤ اور پھر ان کو دعوت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے تو زبان میں لکنت بھی ہے اور بڑا وہ سخت آدمی ہے اور وہ اتنا سخت ہے کہ ہاتھوں پر کیل ٹھوک دیتا ہے اور اتنی سخت سزائیں دیتا ہے، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ اس کام میں، دعوت کے کام میں میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ شریک کر دو۔ تو علماء فرماتے ہیں ایک بھائی کو مانگا دعوت کے کام کے لیے، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا کر کے دعوت والا کام عطا فرمایا، امام الانبیاء والا کام عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مانگا تو اللہ پاک نے جتنے پہلے احسانات کی علماء فرماتے ہیں وہ سارے بتا دیے۔ اے موسیٰ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، تیری ماں کے دل میں ڈالا، پھر بکسے میں، پھر فرعون کے گھر میں، پھر ہم نے تیرے لیے مدین کا راستہ سیدھا کیا، پھر اے موسیٰ یہ سارے تو نے کتی کو تپڑ مارا، وہ ہلاک ہوا، تو مدین کی طرف نکل گئے۔ اے موسیٰ اتنے احسانات کیے، ایک احسان یہ بھی کر لیتا ہوں تیرے بھائی کو بھی تیرے ساتھ دائی بنا دیتا ہوں، اور ہم میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، لیکن کرنا کیا، جاتی ہوئی میرا ذکر کرتی ہوئی جانا اور نرمی سے گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے۔ دعوت سمجھایا اس امت کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، صرف عبادت، حضور پاک ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، عجیب عجیب باتیں کرتے، عجیب عجیب اللہ ان کے زبانوں سے نکالتے، فرمانے لگے ایک بزرگ ہمارے ابھی اجتماع میں کہ دیکھو مقیم کی جب نماز ہوتی ہے اور پیچھے جو ہے اس کے مسافر بھی نماز پڑھے تو اس کو بھی پوری نماز پڑھنی پڑے گی، اگر وہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، تو فرمایا جو مقیم کی نماز وہ اس کی نماز۔ حضور پاک علیہ السلام اور امام کیا جب رکوع میں جاتے تو یہ بھی رکوع میں جاتے، جب وہ قیام میں ہوتے تو یہ بھی قیام، جب وہ بھی سجدے میں تو یہ بھی سجدے میں، جو امام کر رہے وہی کر رہے۔ تو آپ علیہ السلام میرے محترم بھائیوں ہمارے یعنی اس کے بھی یعنی پورے دین کے بھی امام، عبادات کے بھی، معاملات کے بھی، معاشرت کے بھی، لیکن مقصد میں حضور پاک علیہ السلام کے تو آپ علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کہ ساری انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ وہ مبارک عالی محنت دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ پاک نے حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے عطا فرمایا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملانا یہ کتنا اونچا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو مانگا تو بھائی دے دیا، پھر دعوت کا طریقہ یہ اللہ پاک نے ہمیں میرے محترم بھائیوں جیسے حضور نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا کہ بھائی نماز پڑھ رہے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو۔ ایسے میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں وہ محنت، وہ مبارک عالی محنت جس کے لیے اللہ پاک نے اس امت کو منتخب کیا، اللہ پاک نے حضور پاک علیہ السلام نے پہلے ہی دن سے امت کو اپنے ساتھ کام میں شامل کر کے اس کام میں شریک کیا، انفرادی دعوت دی۔ اور میرے دوستوں میں نام کی گاڑیوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکیلے بھی دعوت دے رہے اور ساتھ میں ابو بکر بھی دعوت دے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعوت دے رہے، زید بن حارثہ بھی ساتھ میں وہ بھی دعوت دے رہے، ام المومنین بھی اس کام میں ساتھ میں شریک ہے۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں بڑے فرماتے ہیں عبادات تو جتنا دین اللہ پاک نے دیا، نماز کا حکم وہ بھی میرے دوستوں فرماتے مکے میں آیا تو ہے، حضور معراج میں گئے اور وہاں ملا، اور اس کے بعد لیکن مسجد قبلتین کہاں ہے بھائی، کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں، تو قبلے کا رخ بھی وہاں صحیح ہوا، السلام علیکم یرحمک اللہ، نماز سے مکمل وہاں مدینے میں ہوئی، پھر سارا جناب عالی پردے کا حکم اور شراب حرام اور حرام حلال اور ساری چیزیں پورا دن۔ اب 13 سال کی محنت حضور کی کیا تھی، گھر گھر پھرنا، ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کو سمجھانا۔ میرے محترم بھائیوں وہ مبارک عالی محنت اللہ نے عطا فرمایا، تو وہ محنت بھی اللہ پاک نے نبیوں کے سارے واقعات بتا کر ان کی دعوت ہمیں بتایا کہ بھائی دیکھو کیسے نبیوں نے دعوت دی۔
تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے تو کیا فرمایا ہے؟ ارے میں جب جاؤ دونوں بھائی تو میرا ذکر کرتے ہوئے جاؤ اور نرمی سے گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت کو قبول کر لیں۔ اے موسیٰ، لٹ بھی ہاتھ میں ہے، ڈنڈا بھی ہاتھ میں ہے، ڈنڈا نہیں مارنا، کیا کرنا؟ نرم نرم گفتگو کرنا۔ شاید اللہ کے علم ہے کہ یہ اللہ پاک سب کچھ جاننے والے ہیں، اللہ کے علم ہے کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے نبی سے کہہ رہے کہ جاؤ، سارے نبیوں سے خود کہا جاؤ۔ موسیٰ علیہ نوح علیہ السلام سے فرمایا اے نوح، اس سے پہلے کہ تیرے قوم پر عذاب آ جائے جا کر اپنے قوم کو سمجھاؤ، میرے عذاب سے ڈراؤ۔ تو نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ میں نے رات کو بھی بلایا، میں نے دن کو بھی بلایا، اللہ چھپ کے اکیلے بھی ان سے بات کی اور مجمع میں بھی ان سے بات کی۔ یا اللہ یہ اپنی انگلیوں میں، یہ اپنے کانوں میں انگلی ڈال کر اور چہروں پر پردہ ڈال کر مجھ سے بھاگتے رہے تاکہ یہ میرا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے۔ اے اللہ میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو رب کے حکم کو مانو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ تمہیں بیٹیاں دیں گے، اللہ تمہیں بیٹے دیں گے، اللہ تمہیں باغات دیں گے، اللہ تم پر بارشیں برسائیں گے، اور ساری کارگزاری اللہ پاک کو سنا رہے۔ یہ سارا سورہ نوح دعوت ہی دعوت، دعوت ہی دعوت۔ موسیٰ علیہ السلام کا بار بار دعوت، کیسے دعوت دی، کیسے جناب فرعون کو دعوت دی، کیسے بنی اسرائیل کو سمجھایا۔ بنی اسرائیل کو سمجھایا تم اپنے گھر کو، اپنے گھر کے رخوں کو اس کی طرف، قبلے کی طرف کرو، اگر تمہیں مسجد میں نہیں چھوڑ رہا گھروں میں عبادت کرو، اللہ کی عبادت قائم کرو اور استغفار کرو، اللہ پاک کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ اور ادھر دعوت دیتے رہے فرعون کو۔ میرے دوستوں وہ اکڑتا رہا، وہ اپنے جو ہے وہ کفر میں آگے بڑھتا رہا، دعوت دیتا رہا، اور یہ میرے دوستوں دین پر آتے رہے۔ پھر اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اللہ پاک نے ان کو سب کو ایک بار دریا میں ڈال کر سب کو ختم کر دیا، اس کو تو غرق کر دیا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں ان پر اللہ پاک نے کیا کیا کہ ان کے لیے 12 راستے دریا میں بنا دیے، پتھر میں سے 12 چشمے جا رہے، 12 قبیلے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے، 12 بیٹوں کے 12 قبیلے، اور 12 قبیلوں کے پتھر میں سے 12 چشمے، 12 راستے، اور میرے دوستوں سب کے لیے جو ہے اوپر سے بادلوں کو سایہ بنایا، اوپر سے آسمانوں سے ان کے لیے کانے اتروائے، میٹھا اتروایا، سارا کیسا انتظام، دشمن کو بھی ختم کر دیا اور رحمت اور برکت ان پر آ گئی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا۔ جب بھی میرے دوستوں اور بزرگوں جو ہے دین زندگیوں سے نکلا، میرے دوستوں حالات آئے، حالات آنے پر اللہ پاک کی پکڑ آئی، پھر اللہ کو پیار آیا، اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی آ کر محنت کرتے تھے دلوں پر کہ سب سے پہلے 2 کام کر لو، ایک تو دل کا یقین درست کر لو، پہلے تو دل کے یقین کو درست کر لو، بدن سے نکلنے والے عمل درست کر لو۔ تو سارے نبیوں کی ایک ہی بات تھی کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں ایک اللہ سے تعلق جوڑ دو، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جو چاہتے اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، جو چاہتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں کر ڈالتے ہیں، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ موت و زندگی، کامیابی ناکامی اللہ پاک کے ہاتھ میں، جو چاہتے فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجیے کہ ملک تو سارا اللہ کا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ ایسی زبردست ذات ہے کہ جاندار میں سے بے جان کو پیدا کر دیتا ہے، جاندار مرغی، بے جان انڈا، بے جان انڈا، جاندار چوزا، اور ایسی زبردست ذات ہے کہ رات میں سے دن کو نکال دیتا ہے اور دن میں سے رات کو نکال دیتا ہے۔ کبھی رات کو لمبا کر دیا، دن کا کچھ حصہ رات میں شامل کر دیا، کبھی رات کو چھوٹا کر کے رات کا کچھ حصہ دن میں شامل کر دیا، اور فرمایا جو ہے سارے خیرے اس کے ہاتھ میں، جو چاہتے اپنے قدرت سے کرنے میں کسی کا محتاج، ارادہ فرمایا سارے کائنات کو اپنے قدرت سے وجود دیا، 7 آسمانوں کو، 7 زمینوں کو، سب کو بنایا، اور میرے محترم بھائیوں اس کو بنا کر اس پر قبضہ بھی اللہ پاک، جو اللہ چاہتے کرتے،
رات میں سے دن. فرمایا اگر میں رات کو لمبا کر دوں تو کوئی ایسی طاقت ہے جو تم پر دن کو لا سکے, اور اگر دن کو لمبا کر دوں تو کوئی ایسی طاقت ہے جو رات کو لا سکے. تو وہ ذات ہے جو سارے کائنات کو چلاتے. نبیوں نے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ دعوت دی, جہاں بھی گئے یہ دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی, کیا تیرا رب کیا کرتا ہے؟ کیا میرا رب وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے, موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے. کہا یہ کون سا مشکل کام, یہ میں بھی کر سکتا ہوں. ایک کو پھانسی پہ چڑھا دیا, دوسرے کو چھوڑ دیا, کہا دیکھو اس کو زندگی دے دی اور اس کو موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اس سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈالتا ہے. واقعی اگر تو رب ہے تو آج مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈال. تو گھبرا گیا. اتنا بڑا آگ کا گولا, اتنا بڑا سورج اللہ اپنے قدرت سے جب سے پیدا کیا ہے, اپنا نظام اپنے محور میں چل رہا ہے. میرے دوستوں چاند بھی ستارے بھی ایک نظام اللہ نے ان کا بنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کہا میرے خلیل یقین نہیں ہے. اللہ یقین تو ہے, اللہ ایمان میں اور اضافہ ہو جائے, آنکھوں سے دیکھوں گا اور بھی ایمان میں ترقی ہوگی. فرمایا اچھا پرندوں کو پکڑ لو, پکڑ لیا. تب چیما بنا کر پہاڑوں میں رکھ دو, رکھ دیا. فرمایا اب ایک ایک کو آواز لگاتے رہو. چیما کیا ہوا مختلف پہاڑوں میں رکھا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ان کو اپنے ساتھ تاج بھی لو تاکہ اس کو پہچان بھی لو. اور پھر میرے دوستوں وہ آتا رہا, آتے رہے, وہ قیمہ کیا ہوا گوشت آتا رہا. سب اپنے سر کے ساتھ جوڑتے رہے. اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تو میں ایسے زندہ کروں. حضرت عزیر علیہ السلام راستے پر جا رہے, ایک آبادی کو دیکھا, اجڑی ہوئی آبادی ہے, چپ گرے ہوئے ہیں. دل میں آیا یا اللہ یہ کیسے آباد ہوں گے, یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے. وہاں گدھا بھی ساتھ اور جناب توشا بھی ساتھ. اللہ پاک نے ادھر سلا دیا. 100 سال مرے رہے. 100 سال کے بعد اٹھایا, کہا کتنے عرصے مرے رہے یا اللہ, دن تھا یا اس کا کچھ حصہ تھا؟ فرمایا اپنے توشے پر تو نگاہ ڈالو. جب توشے پر نظر ڈالا بالکل تازہ. اللہ دکھا رہے اپنی قدرت کو, جو جلدی گل میں سڑنے والی چیز ہے اللہ نے اس کو تازہ رکھا ہوا ہے, کھانا تازہ پڑا ہوا. صاحب اپنے گدھے پر نگاہ ڈالو, گدھا کہاں گیا؟ گدھا بالکل ختم, وہ سیدھا چورا. اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے سارے ذروں کو جمع کیا, ہڈیوں کو بنایا, ڈھانچہ کڑا کیا, چمڑا چڑھایا, کہ میں ایسے زندہ کروں, ایسے زندہ کروں. تو میرے محترم بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, جو اللہ پاک چاہتے اپنے قدرت سے کرتے ہیں, کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت مریم ان کی کفالت میں تھی, ان کے خالو تھے. ان کی ماں نے منت مانی کہ اللہ جب بچہ ہوگا تیرے نام پر اس کو وقف کروں گا. اللہ نے بچی دے دی. اے اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا, اے اللہ بچہ مانگا تھا, بچہ ہی بس بیٹی بہتر, تو اس کو دے دیا. اور پھر میرے دوستوں اور بزرگوں فرمایا کون اس کی کفالت کرے, ایسی مبارک عورت بچی کی کون کفالت کرے؟ اب سارے اس وقت کے جو نیک لوگ تھے فرمایا اپنے قلم دریا میں ڈال دو, جس کا قلم الٹے سائڈ سے چلے گا وہی اس کی کفالت کرے گا. اب میرے دوستوں زکریا علیہ السلام کا قلم جس طرف پانی کا رخ دے رہا تھا اس کے الٹے سائڈ پر بہنے لگا, چلنے لگا. تو کفالت میں زکریا علیہ السلام کی آئی. خالو بھی تھے, جب بھی آتے تھے دروازہ کھولتے تھے, مریم کے سامنے رنگ رنگ پل پڑے ہوئے. فرمایا اے مریم یہ تیرے پاس بے موسم پل کہاں سے آئے؟ فرمایا اللہ نے بھیجے, اللہ کے خزانوں سے آئے, اللہ نے بھیجے. وہاں میں رات میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیا, اے اللہ تو مریم کو اگر بے موسم پل دے سکتا ہے, اے اللہ میرے اوپر بھی موسم نہیں ہے, یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. فرمایا اللہ میرے اوپر بھی موسم نہیں ہے, میں بوڑھا ہوں, میری بیوی بانج ہے, بڑا بڑھاپے میں بانج بیوی سے بچہ تو ہو نہیں سکتا. اللہ تو مریم کو بے موسم پل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد کا پل دے دے تاکہ میرا بھی کوئی وارث بن جائے. اور علماء فرماتے ہیں انبیاء کا وارث, انبیاء وراثت میں مال ملک چیزیں نہیں چھوڑتے, وہ تو اپنے دین کے, تاکہ میرے دین کو آگے لے کر چلنے والا بنے, میرا جو مشن چل رہا ہے دعوت کا اس کو لے کر آگے چلنے والا بنے. تو اوپر سے خوشخبری آئی تجھے بھی بیٹا ملے گا, نام اس کا یحییٰ ہوگا. پھر انسان ہے, یا اللہ کیسے ہوگا؟
ارے میں بوڑھا ہوں یا اللہ، بیوی بھی بانجھ ہے، اللہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا جو ہے اللہ رب العزت نے خوشخبری بنا دے دی کہ بھائی یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر بڑی ہوئی ہے اور بڑھاپا ہے، اور فرشتے آ رہے لوط علیہ السلام پر غذاب کے لیے، اس کے پاس مہمان ٹھہرے، انہوں نے کھانا کھلانا چاہا، کہا ہم تو فرشتے ہیں، اور پھر فرمایا تمہیں خوشخبری دے رہے اولاد کے، کہنے لگے بڑھاپے میں، فرمایا اللہ جو چاہتے ہیں اپنے قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب پھر ہم جا رہے لوط علیہ السلام کو غذاب، اس کے قوم کو غذاب دینے کے لیے، فرمایا اس میں تو میرا بھائی لوط بھی ہے، فرمایا اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کی، میرے دوستوں، حفاظت کی۔ سارا قوم کا قوم، وہی فرشتے یہاں خوشخبری دے رہے اور وہاں ہلاکت کا ذریعہ بن رہے، اور اس پوری آبادی کو اٹھا کر نیچے پھینکا، اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ اللہ کے اوامر توڑنے والے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا انبیاء کرام علیہ السلام میرے دلوں پر محنت کرتے تھے کہ دل کی یقین بن جائے۔ آدمی جو دین پر چلا کرتا ہے، میرے محترم بھائیوں، ایمان کی طاقت سے چلتا ہے۔ آدمی اپنے معلومات سے دین پر نہیں چلتا۔ اب سب کو معلوم ہے نماز فرض ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، فجر میں اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنا، یہ ایمان کی طاقت سے ہوگا۔ ایسے میرے محترم بھائیوں، گرمی میں رمضان کا مہینہ آیا۔ اب سب سارے مسلمانوں کو معلوم ہے رمضان کا مہینہ، مسلمانوں پر رمضان روزہ فرض ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، گرمی کے مہینے میں رمضان کا روزہ ایمان کی طاقت سے لگے۔ راستے پر جا رہے، اللہ کا حکم آیا، اے ایمان والو اپنے آنکھوں کو جھکاؤ۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ آنکھ جھکے گی، یہ جب جھکے گی کا ایمان بنا ہوا ہوگا۔ ایمان کا برک فیل ہوگا تو یہ نہیں جھک سکتا۔ چلتے چلتے آنکھ اٹھ گئی اور اللہ کے لیے جھک گئی، تو فرمایا اللہ پاک ایمان کی وہ حلاوت نصیب فرماتے ہیں کہ اس کا مزہ یہ خود اپنے دل میں محسوس کر، اور اس آنکھ جھکانے پر اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بنا دے۔ فرمایا چار قسم کی آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں ضائع ہوئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جہاں سے اللہ نے روک دیا وہاں سے رک گئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جس سے میرے محترم بھائیوں اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو دے گئے ہو۔ فرمایا اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو گر جائے، اس کا جہنم میں جانا ایسے ہی مشکل ہے جیسے دودھ کا تنوں میں واپس جانا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ دل کا یقین دل بن جائے۔ دل میں ایک اللہ کی ذات عالی کرے۔ فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ بنا ہوا ہے تو سارا جسم بنا ہوا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ ہے تو سارے جسم میں بگاڑ ہے۔ سمجھ لو وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اس میں ایک اللہ آ جائے، ایک اللہ آ جائے۔ پھر میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جسم جو ہے اللہ نے اس دل کے، جو دل میں ہوگا وہی جو آنکھ وہاں دیکھے گی جہاں دل جائے گا، ہاتھ وہاں چلیں گے جہاں دل جائے گا، پاؤں وہاں چلیں گے جہاں دل جائے گا۔ تو میرے دوستوں، یہ سارے اعضاء و جوارح کو اللہ نے دل کے ساتھ جوڑ دیا۔ دل بادشاہ ہے، تو دل، سارے نبیوں نے آ کر دلوں پر محنت کی۔ پھر اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عبادات، بدن کا استعمال، تو سب سے بڑا، بدن کا سب سے اعلیٰ استعمال نماز، سارا جسم۔ فرمایا 360 جوڑ، 2 رکعت نفل میں، سارا 2 رکعت نماز پر سارا جسم استعمال ہو گیا اور سب کا صدقہ ہو گیا۔ تو اللہ نے میرے دوستوں بزرگوں یہ اعضاء و جوارح کو دل کے ساتھ جوڑا ہے۔ دل بنا ہوا ہوگا تو میرے دوستوں آج دین پر چلے گا، اور دل، میرے دوستوں، دل کا ابھی ایمان سب کے ہیں۔ ایمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یہ سارے ایمان والے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہماری ایمان بڑے مثال دیتے ایسی ہے کہ ایک بالٹی ہو پانی کا اور آپ نے ایک چائے کی چمچ چینی اس میں ڈالی، قسم تو کھایا جا سکتا ہے میں نے اس میں چینی ڈالی ہے، لیکن اس کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ پورے بالٹی کو میٹھا کر سکے۔ میرے محترم بھائیوں، اب ایمان کو بنانا، ایمان کو بڑھانا، تاکہ یہ پورے دین پر آ جائے۔ ایک آدمی
دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، میرے محترم بھائیوں ایمان والا ہے، آزان کی آواز ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ جبرائیل سے بڑے، اللہ میکائیل سے بڑے، اللہ اسرافیل سے بڑے، اللہ پاک جو ہے اسرافیل سے بڑے، اور اللہ پاک اسرائیل سے بڑے، اللہ پاک مشرق سے بڑے، مغرب سے بڑے، شمال سے بڑے، جنوب سے بڑے۔ اے انسانوں آ جاؤ اللہ کی طرف، اب تمہیں کامیابی یہاں ملے گی، یہاں سے فلاح اور کامیابی ہے، آ جاؤ نماز کے لیے۔ اب میرے محترم بھائیوں ایمان بنا ہوا ہوگا تو یہ شٹر بند کر کے مسجد کی طرف آئے گا۔ اب مسجد میں آ گیا اور جناب قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت میں لگا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں اب تک قامت الصلاۃ، اب جماعت کھڑی ہو گئی، اب قرآن بڑا اونچا عمل تھا، بیوی بچوں کے لیے کمانا دکان میں وہ بھی اللہ پاک کا حکم تھا، اپنے بچوں کے لیے حلال کماؤ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے افضل ہے، لیکن بڑا حکم آ گیا، اب اس کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ۔ مسجد میں آ گیا، نفل پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا، اب جماعت اس سے بڑا عمل آ گیا، جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں کیا ہوا؟ اب اس نے اس کو چھوڑ کر نماز میں داخل ہو گیا۔ لیکن اگر نماز پڑھ رہا ہے اور صاحب پڑوس کے گھر میں آگ لگ گئی، اب بچے جل رہے، عورتیں جل رہے، اب کیا کرے گا بھائی؟ کیا کرے گا؟ نماز کو چھوڑ کر ان کو بچائے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے سے کنواں ہے، اس میں ایک اندھا آ کر گر رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کنویں میں جانے والا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اور اگر وہ کنویں میں گر گیا تو ایمان والا ہوگا تو مر جائے گا، تو جنت میں چلا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کس کو مقدم کرے، کس کو مؤخر کرے، کس کو آگے کرے۔ صحابہ اس کو سمجھتے کیا مقدم کیا مؤخر۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غم دلوں میں ڈالا تھا کہ ساری کی ساری انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ ہمارے سامنے کوئی ایک کتے کے بچے کو لا کر آگ میں ڈالے گا تو کوئی برداشت کرے گا؟ بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے اور دین پہ چلنا مشکل، لیکن اس ظلم کو وہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ بھائی تم کتے نجس جانور ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کر رہا، مرنے مرانے پر تیار ہو جائے گا، بھائی تم کتے کے بچے کو آگ میں ڈال رہے۔ آج میرے محترم بھائیوں، آج کے دن میں کتنے غیر مسلم بغیر ایمان کے دنیا سے گئے ہوں گے، تو فرمایا جو دنیا سے بغیر ایمان کا چلا گیا، اب بتاؤ کہاں جائے گا؟ ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا غیر مسلموں کے قبرستان پہ، تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا دل قبور، کیا اس کے لیے استغفار کرتے؟ نہیں، ان کے لیے استغفار بھی مت کرو، ان پر سلام بھی نہیں، یہ تو موت آتی ہی مصیبت میں پھنس گیا۔ اب ساری انسانیت، مولانا فہیم صاحب اللہ صاحب ان کو صحت عطا فرمائے، فرمانے لگے حاجی صاحب ایک بار رات کو 2-3 بجے کے قریب اٹھ گئے اور پھر فرمانے لگے مولوی فہیم یہ بتاؤ کہ یہ کفار کے بھی، یہ مشرکین کا بھی کوئی راستہ ہے جہنم سے نکلنے کا؟ یہ کیسے نکلیں گے؟ ان کا کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت میں پھنس جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا، ہم پر رحم فرمایا، ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما کر اللہ پاک نے ہمیں دوہرا کام عطا فرمایا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ سب سے اونچا کام ہے، سب سے اعلیٰ کام ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف کی ہے کہ اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے۔ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے نا اثر میں کہ اللہ رب الناس، قرآن ودل الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتل للناس، اور یہ امت اخرجت للناس۔ یہ امت صرف چھوٹے سے گھرانے کے لیے 5-6 گھر کی فیملی، 5-6 گھر کا گھرانہ اس کے لیے نہیں، کراچی کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، یہ تو عالمی نبی کی عالمی امت ہے۔ جیسے بتایا نا بھائی نے کہ اللہ سب کا رب، نبی سب کا نبی، سب کے لیے رحمت۔ یہ امت میرے دوستوں قیامت تک آنے والی، اس لیے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل عیال کو بھی
जहन्नम की आग से बचाओ। ए ईमान वालों, अपने गरीब के रिश्तेदारों को बचाओ। ए ईमान वालों, देहात वालों को बचाओ। ए ईमान वाले, करिया वालों को बचाओ। और इस उम्मत के लिए बताया, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम तो बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें तो सारे आलम के लिए भेजा है, तो सारे आलम के लिए तुम। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ने बड़ा ऊंचा काम हमें अता फरमाया। अल्लाह पाक ने इस उम्मत को इतना आला मकाम दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़बूर में वही फरमाई, ए दाऊद, अनकरीब तेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा। वो सच्चे और सरदार होंगे, वो मुझे कभी नाराज नहीं करेंगे, न मैं उससे कभी नाराज होऊंगा, और उसके लग़्ज़िश करने से पहले मैंने माफ कर दी। ए दाऊद, अनकरीब तेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा। वो सच्चे और सरदार होंगे, वो मुझे कभी नाराज नहीं करेंगे, न मैं उससे कभी नाराज होऊंगा, और उसके लग़्ज़िश करने से पहले मैंने माफ कर दिए। और फरमाया, उसकी उम्मत मेरे रहमत से नवाजी हुई है। मैंने उसकी उम्मत को वो फराइज़ दिए जो पहले अंबिया और रसूलों को दिए। मैंने उसकी उम्मत को वो नवाफिल दिए जो पहले अंबिया और रसूलों को दिए। और क़यामत के दिन जब ये उम्मत मेरे सामने आएगी तो इनके चेहरों पर अंबिया की नूर की तरह नूर होगा। क्या होगा? इनके चेहरों पर अंबिया के नूर की तरह नूर होगा। और फरमाया, ऐसी मुबारक उम्मत होगी कि चढ़ाई पर चढ़ती हुई अल्लाहु अकबर कहेगी और उतराई पर उतरकर सुभान अल्लाह कहेगी। और फरमाया, ये जो है ये दुनिया में फिरेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज़ात आली को इंसानों की तरफ मुतवज्जे, इंसानों की मोहब्बत और जो अल्लाह पाक के रहमत को इंसानों की तरफ मुतवज्जे करेगी, और इंसानों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे की अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में डालेगी। और ये जमीन पर फिरकर अल्लाह पाक की बड़ाई को बयान करेगी, अल्लाह की तारीफ करेगी। और फरमाया, इनके मकानात जन्नत में इतने ऊंचे होंगे कि अंबिया और शुहदा भी उनको देखकर खुश होंगे। अंबिया और शुहदा भी उनको देखकर खुश होंगे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ने हम पर बड़ा करम फरमाया। अल्लाह ने वो मुबारक आली मेहनत हमें अता फरमाई जो जिसके लिए अल्लाह ने तमाम नबियों को भेजा, इमामुल अंबिया को भेजा। और मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने पहले अर्ज किया कि जब भी कभी बिगाड़ आता था और लोग दीन को छोड़ देते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे मोहतरम भाइयों नबियों को भेजते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने ये सिलसिला चलाया नबियों का। ये सिलसिला चलते चलते ताजदार मदीना सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर रोक दिया और फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने दो सिलसिले चलाए, एक इंसानियत का सिलसिला चलाया। पहले नबी भी आदम अलैहिस्सलाम और पहले इंसान भी आदम अलैहिस्सलाम। इंसानियत का सिलसिला चलते चलते क़यामत तक इंसान आते रहेंगे, और नबियों का सिलसिला चलते चलते ताजदार मदीना सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर रोक दिया। फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि एक तामीर हो रही थी और उसमें ईंट लग रहे थे, ब्लॉक लग रहे थे, और वो चलते चलते एक आखिरी एक ईंट बाकी थी, वो लगा दी गई और वो तामीर मुकम्मल हो गया। फरमाया, नबी आते रहे, नूह अलैहिस्सलाम आया, एक ईंट लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 1,24,000 का मुवेश। उलमा फरमाते 2 लाख तक के नबी आए और ये तामीर चलती रही। मुहम्मद रसूलुल्लाह को भेजकर अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया कि अब नबी कोई नहीं आएगा, और वो दावत वाली मुबारक आली मेहनत ये उम्मत करेगी। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम बड़े खुशकिस्मत है। हमारी जिम्मे 2 काम है, एक खुद पूरे दीन पर चलना और एक सारी इंसानियत को पूरे दीन पर लाना, बल्कि सारी दुनिया में वो मुबारक आली मेहनत मेरे दोस्तों जिंदा हो जाए जिससे दीन वजूद में आता है। वो मुबारक आली मेहनत, दावत इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना। इसलिए फरमाया, ए ईमान वालों, मैं तुम्हें ऐसा कारोबार, ऐसा तिजारत न बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाए। ए ईमान वालों, मैं तुम्हें ऐसा तिजारत, ऐसा कारोबार न बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाए। वो तिजारत, वो कारोबार क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह की दीन के लिए जद्दोजहद करो, जान भी लगाओ, माल भी लगाओ, जान भी लगाओ, माल भी लगाओ। और फिर इस पर मिलेगा क्या? आदमी तिजारत पर जान माल लगाता है तो कहते हमें नफा क्या मिलेगा?
جب میں دکان پر بیٹھوں گا اور میرا مال بھی لگے گا، میرا جان بھی لگے گا، تو مجھے نفع کیا ملے گا؟ تو فرمایا جب تم جان اور مال کو لگاؤ گے تو سب سے پہلے نفع یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، پھر تمہیں ایسے جنت میں داخل کروں گا جس میں تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور اس کے نیچے نہریں بہتے ہوئے ہوں گے، اور اس میں تمہاری لیے پاکیزہ مکانات ہوں گے۔ پاکیزہ مکان، ایسے مکان نہیں ایک سونے کی ایک چاندی کی مجھ کو زعفران کے گارے سے وہ بنا ہوا، کستوری کی اس کی زمین، ایک محل کے 70,000 کمرے، 70,000 کمروں کے 70,000 دروازے، ہر دروازے میں حور، ہر حور کے 70 جوڑے، ہر جوڑے پر الگ جوڑا نظر آئے، پھر جسم نظر آئے، جسم میں میرے دوستوں اور بزرگوں جسم میں دل نظر آئے، دل میں جنتی کی محبت نظر آئے۔ فرمایا اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایسے ایسے تیار کیے ہیں، ایسا جنت تیار کیا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کوئی اس کے مطابق سوچ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا مومن کے جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ہمارا جان کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا۔ ہمارا مال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور یہ تو پہلے ہی عرض کیا کہ یہ جان مال دیا ہی اس لیے کہ اس سے اپنی جنت بنا لو، اس سے اپنے آخرت بنا لو۔ یہ جان مال اللہ نے دنیا بنانے کے لیے نہیں دیا کہ اس سے دنیا بنا لو۔ دنیا پانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اور جو چیزیں ہمارے پاس ہے وہ بھی ہم سے جانے والی ہے، وہ ہم سے چھوٹنے والی ہے۔ تو پانی کو پانی پر لگانا کوئی عقل کی بات نہیں، بلکہ میرے دوستوں اور بزرگوں پانی کو آخرت کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والی کی دنیا پر بھی جنت دے۔ ایک آدمی جو ہے اپنا کاروبار کر رہے ہے، تاجر ہے، تجارت کر رہے، اور فرمایا یہ تاجر صدیقین، انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا، جس کی تجارت میرے دوستوں ٹھیک ہوگی اور سنت کے مطابق ہوگی، اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگی۔ ایک آدمی اپنے بچوں سے محبت کر رہا ہے، اس محبت پر بھی اللہ پاک اس کو ایک آدمی اپنے باپ کو محبت کے نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اس محبت پر بھی اللہ پاک ایک حج اور مقبول عمرے کا ثواب دے رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کی تو دنیا بھی دین ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں ہمیں جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہے یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس سے اپنے آخرت کو بنانا ہے کہ اس سے ہماری آخرت بن جائے۔ اولاد اللہ نے دیا ہے اس لیے دیا ہے ان کی ایسی تربیت ہو جائے تاکہ اس سے ہماری جنت بن جائے۔ مال اللہ نے دیا ہے ایسے لگ جائے کہ اس سے ہماری آخرت بن جائے۔ اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آزاد و جوارے اللہ نے دی ہے، یہ ایسے استعمال ہو جائے، وہاں استعمال ہو جائے جہاں استعمال ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جہاں سے اللہ نے روکا ہے وہاں سے رک جائے، جسم صحیح استعمال ہوگا تو میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اس پر ہماری آخرت بنے گی۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ انہی چیزوں پر کہ جس کا دل کا یقین درست ہوگا اور بدن سے نکلنے والا عمل درست ہوگا، چاہے وہ غریب ہے، جھونپڑی میں رہنے والا ہے، ایک وقت کالے کو ہے دوسرے کو نہیں ہے، اور میرے دوستوں اور بزرگوں لباس بھی اچھا نہیں ہے، لیکن یہ ایمان اور عمل والا ہے، اللہ کے ہاں بڑا قیمت ہے۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، فرمایا اس آدمی میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی جو ہے بڑے ثروت والا آدمی ہے، اور جناب اگر کسی کی سفارش کر دے تو قبول ہو جائے، اور کسی کو یہاں منگنی کا پیغام دے دے تو قبول ہو جائے، اور جناب اس کی بڑی باتیں بتائی کہ بڑے ثروت والا ہے، اس کی بات چلتی ہے۔ اور فرمایا یہ دوسرا کو آدمی گزر گیا، کہا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ کی نبی مفلس فقیر آدمی ہے، اگر کہیں شادی کا پیغام دے دے تو قبول نہ ہو، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ ہو۔ فرمایا اگر پہلے والے سے ساری دنیا بڑھ جائے اس سے یہ آخری آدمی بہتر ہے۔ تو اللہ کے ہاں میرے دوستوں بزرگوں مال ملک چیزوں کی بات نہیں، اللہ کے ہاں تو میرے محترم بھائیوں ایمان اور عمل، جس نے دین کے مطابق زندگی اپنایا، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں پر پورا کیا، اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے، دنیا میں بھی کامیابی دیں گے، چین دیں گے، سکون دیں گے، راحت دیں گے، اطمینان دیں گے، مرجعیت دیں گے، محبوبیت دیں گے، اور میرے محترم بھائیوں دنیا کی زندگی بھی خوشگوار بنے گی۔ اور یہ میرے دوستوں یہ ایمان والا تو اللہ کے یہاں اتنا قیمتی ہے، جب تک یہ ایمان والا دنیا میں ہے یہ سارا دنیا کا نظام چلتا رہے گا، یہ ساری کائنات، یہ انسان، یہ ایمان والا ساری کائنات کا دھولا ہے۔ جس طرح دل کے ساتھ سارا جسم جڑا ہوا ہے اور سارے اعضاء و جوارے جڑے ہوئے ہیں،
ایسی میرے دوستوں اور بزرگوں اس کے عمل کے ساتھ کائنات کا سارا نظام جڑا ہوا ہے. اگر یہ بنا ہوا ہوگا تو سارے کائنات کا نظام بنا ہوا ہوگا, اور اگر اس کے عمل بگڑے ہوئے ہوں گے تو میرے دوستوں اور بزرگوں کیا فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے, اے انسان یہ تیرے ہاتھوں کے پیداوار ہے. ایک آدمی ایک اینٹ اوپر پھینک رہا ہے, ایک پتھر اوپر پھینک رہا ہے, اب اس انتظار میں کہ سر پہ گلاب کا پھول آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. جو اوپر پھینکا ہے وہی سر پر آ کر لگے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں یہ فرشتے لگے ہوئے انسان کے اعمال پر, آنکھوں کا دیکھنا, زبان کا بولنا, کانوں کا سننا, اعضاء و جوارے کا استعمال, دل کا یقین, یہ سارا نوٹ کیا جا رہا ہے. یہ اوپر جا رہا ہے, اسی کے مطابق دنیا میں فیصلے آ رہے ہیں. آپ علیہ السلام معراج پر جا رہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ سے. فرمایا کچھ اوپر چیزیں جا رہی ہے, کچھ نیچے آ رہی. فرمایا جبرائیل میں مفہوم بیان کرتا ہوں, جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تیرے امت کے اعمال ہیں جو اوپر جا رہے, اور جیسے اعمال اوپر جا رہے اسی کے مطابق دنیا میں فیصلے آ گئے. روزانہ بازار کے لوگ نرخنامے مقرر کرتے, یہ اس ریٹ پہ ہوگا, یہ اس کی قیمت یہ ہوگی, پیٹرول کی قیمت یہ ہوگی. بلکہ فرشتے روزانہ تو آتے ہیں بازار میں, اعلان کرتے ہیں یہ اس پر بکے گا, یہ اس پر بکے گا, یہ اس پر بکے گا. میرے دوستوں بزرگوں یہ ایمان والا اور یہ جناب علی انسان دین پر ہوگا, اللہ کے اوامر کو نبی کے مبارک طریقے سے پورا کرے گا, دین وجود میں آئے گا تو میرے دوستوں دنیا میں امن ہوگا, چین ہوگا, سکون ہوگا, راحت ہوگا. اس کی اپنی انفرادی زندگی بھی اچھی ہوگی, اجتماعی زندگی بھی اچھی ہوگی, بلکہ میرے دوستوں جاندار بھی محفوظ ہوں گے, جانور چرند پرند وہ بھی محفوظ ہوں گے. یہاں تک کہ غیر مسلم کافر وہ بھی صحیح خوشحال, دنیا کی زندگی ان کی اچھی ہوگی, آفتیں اور مصیبتیں ان پر نہیں آئے گی. وہ الگ بات ہے کہ قیامت مرنے کے بعد ان کا معاملہ الگ ہے, لیکن دنیا میں ایمان والے اگر دین پر چلیں گے, اس پر دین کی چلنے پر اس کی برکت سے اس کی اپنی دنیا بھی بنے گی, ان کی انفرادی زندگی بھی بنے گی, ان کی اجتماعی زندگی بھی بنے گی. اور میرے دوستوں اور بزرگوں سارے کائنات کے نظام کو اللہ نے بنایا اس کے لیے مسخر کیا جائے گا. جو اس کو کیا جائے گا اس کے مطابق ہوگا. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے میرے محترم بھائیوں جان اور مال کو اللہ کی دین کے لیے لگایا, ہر قسم کی قربانیاں دی. پھر ہم اور آپ سنتے ہیں جنگل کے بھیڑیے آ کر مسجد نبی میں بیٹھتے ہیں, یا رسول اللہ یہ صحابہ کی بکریاں چرتی ہے, اور جناب ہم اس پر جا کر جو ہے حملہ کر کے اس میں سے بکریاں لے لیتے ہیں اور چھین لیتے ہیں. یا رسول اللہ اگر یہ صحابہ ہمارے لیے کوئی حصہ مقرر کر دے تو ہم زبردستی چینا جبتی نہیں کریں گے, یہ اپنا کوئی حصہ مقرر کر دے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کی طرف دیکھا, کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اللہ اور اللہ کی رسول ہی جانے, ہم تو ان کی زبان نہیں جانتے, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ آئے ہیں کہ اگر تم اپنے جانوروں میں سے کچھ حصہ ان کو دے دیا کرو, ایک حصہ مقرر کر دو, تو پھر تمہارے جانور چرتے رہیں گے اور ان پر وہ حملے نہیں کریں گے. تو صحابہ تو بڑے ہوشیار تھے اور اللہ نے ان سے وہ کام کرائے کہ آئندہ امت کے لیے آسانی کہتے. فرمایا یا رسول اللہ ہم کیسے اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو دے, ہم چھوٹے بکری کے بچے کو پالے اور جا کر جنگل میں چھوڑ دے, یہ تو ہمارا دل گوارا نہیں کرتا. آپ نے فرمایا جاؤ یہ اپنی تمہارا جو مقدر ہے وہ ڈال دیا کرو, اور جو یہ اپنے مال کی حفاظت کریں گے. میرے محترم بھائیوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں گورنر ہے, اور دریائے دجلہ میرے دوستوں جو ہے وہ اس پر یہودی جو ہے ایک خوبصورت لڑکی کو زیور وغیرہ پہنا کر ڈالتے تھے, اس کے بعد وہ چلتا تھا وہ دریا. اب میرے دوستوں جب مسلمانوں کی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنے مصر, مسلمانوں کے پاس آیا تو کہا ہم یہ ظلم کرنے نہیں دیں گے, ایک انسان کو ہم دریا میں ڈالیں اور یہ ہم نہیں کریں گے. انہوں نے روک دیا. اب وہ رک گیا, دریا چل نہیں رہا تھا. ہندو اپنے بستر بوری, یہود اپنے بستر بوری باندھ کر جانے لگے. کہا دیکھو یہ دریا میں اور بچی کو ڈالیں گے نہیں, خوبصورت لڑکی کو ڈالیں گے نہیں, اور جناب یہ دریا چلے گا نہیں, کاشتکاری آ جائے گی. لہٰذا انہوں نے چلنا شروع کر دیا, مصر خالی کرنا شروع کر دیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. فرمایا امیر المومنین ہم نے حرکت کو یہودیوں کا روکا ہے, اب وہ جو ہے وہ مصر چھوڑ کر جا رہے اور دجلہ بھی رک گیا ہے, کیا کرے؟ تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ یہ میرا خط دریا میں ڈال دینا.
اور ایک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا کہ یہ میرا خط دریا میں ڈال دیں۔ اب جو خط دریا میں ڈالا گیا، علماء فرماتے 16 ہاتھ دریا اٹھا اور آج تک چل رہا ہے، اور میرے دوستوں اور بزرگوں اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے یا ساریہ الجبل کی آواز لگا رہے ہیں، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، نہ ٹیلیفون نہ کوئی وائرلیس سسٹم، اللہ نے وہ آواز وہاں پہنچائی۔ جب وہ آئے، اب صحابہ حیران، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں کہتے یا ساریہ الجبل، صحابہ حیران ہو گئے، ساریہ کہاں ہے اور پہاڑ کہاں؟ اور حضرت عمر کیا کہہ رہے؟ فرمایا میں ساریہ کو اشارہ دے رہا تھا، اس پر دشمن حملہ بھی کر رہا تھا۔ جب وہ آیا انہوں نے کارگزاری سنائی، فرمایا ہاں پر دشمن حملہ کرنے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کان میں پڑی تو ہم نے دوسری طرف کا رخ کیا، اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ نے سارے کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ شیر بیٹھا ہوا ہے، صحابی جا رہے، کان سے پکڑا، تپڑ مارا، فرمایا اگر تمہیں اللہ نے کسی کی چیرنے پاڑنے کے لیے بھیجا ہے تو جا اپنا کام کر، ورنہ مسلمانوں کو تنگ نہ کر۔ تپڑ مارا اور دم دبا کر چلا گیا۔ صحابہ جنگل میں جا رہے، اعلان کر رہے، اے جنگل کے جانوروں سن لو، یہاں حضور کے صحابہ آئے ہوئے، جنگل خالی کر دو۔ اللہ، وہ میرے دوستوں، جانور اپنے بچوں کو منہ میں لے کر جنگل سے نکل گئے۔ انہوں نے وہاں مورچہ بنانا تھا، قیام کرنا تھا، وہ وہاں جنگل میں۔ تو سارے کائنات کو میرے دوستوں میں نے عرض کیا، جس طرح دل کے ساتھ سارے اعضاء جڑے ہوئے ہیں، ایسے ایمان والوں کے اعمال کے ساتھ سارے کائنات کو اللہ نے جوڑا ہوا ہے۔ اگر یہ بنا ہوا ہوگا، کائنات بنا ہوا ہوگا، اگر اس کے اندر بگاڑ ہوگی تو ساری دنیا میں بگاڑ ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے نبیوں کو انسانوں کے پاس بھیجا۔ ہاتھی کتنا بھی بگڑ جائے اس کے ساتھ فرشتے نہیں لگائے، شیر کتنا بھی بگڑ جائے 2-4 آدمیوں کو مار دے گا، لیکن میرے دوستوں اگر مسلمان کا عمل بگڑ جائے، ایک قوم کی صرف تجارت میں گڑبڑ ہو گئی، جھکتا ہوا لیتے تھے اور ہلکا دیتے تھے، کیا انجام ہوا؟ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس لیے انسان کا جو عمل ہے، جسم سے نکلنے والے عمل اگر بگڑ گئے، اللہ کی ناراضگی والے اعمال ہوں گے، پھر دنیا میں یہ بگاڑ کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، جب تک واپس اپنے رخ پر نہ آ جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت سے یہ مبارک عالی محنت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے ساری امت کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں فضائل اعمال میں۔ آپ اگر جو ہے حدیث میں جو ہے وہ مثال بیان کی کہ بھائی ایک جہاز ہو، اس میں کچھ نیچے کے حصے کے لوگ اور کچھ اوپر کے حصے کے لوگ، اوپر والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نیچے جا کر جناب پانی لیتے، اوپر جا کر پانی لیتے ہیں۔ اب اوپر والے کہتے بار بار، نیچے والے کہتے بار بار اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، چلو ہم نیچے ہی ہم سوراخ کھول لیں دریا میں تاکہ یہی پانی ملتا رہے۔ فرمایا اگر اوپر والے ان کو اس حرکت سے نہیں روکیں گے تو ایسی صورت میں جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق تباہ ہو جائیں گے۔ وہ میں سب کا واقعہ ہم اور آپ علماء سے سنتے ہیں، قرآن پاک میں یہ ہفتے کے دن شکار کرنے والے، اس میں 3 طبقے تھے، ایک حکم توڑ رہے تھے، اللہ نے حکم ہفتے کے دن شکار کو بند کیا، امتحان تھا، مچھلیاں سارے دریا کے اوپر آ جاتی تھی، اتنی مچھلیاں ہوتی تھی، اب ان کے راز ٹپکتے تھے کہ بھائی اب ہم اس کو پکڑ لیں۔ جیسے جمعے کا ہمارا بھائی جمعے کا اذان ہو جائے تو مسجد میں آ جاؤ، اس وقت گھاس آنے شروع ہو جاتے۔ اب یہ ایمان کا اللہ پاک ایمان کو دیکھنا چاہتے، اب یہ گھاس کی طرف یا مسجد، تو ان کے لیے ہفتے کا دن میرے دوست اور بزرگوں پابندی کا کہ اس دن اب انہوں نے ہیلے بنانے شروع کر دیے۔ اب اس دن نادیہ اور کھڈے بنا کر انہوں نے بڑے بڑے ایسے گھڑے بنا کر وہ مچھلیاں اس میں پھنسا دیتے تھے اور اتوار کے دن پکڑتے تھے، کہتے تھے ہم تو اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے، ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، ہم تو اتوار کے دن کرتے۔ اب ایک